واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی۔ لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے، مصر کے قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے، میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر۔ اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں اور دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، مت بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم، ہمیشہ کا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے زنداں کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا، رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ پہلے بھی ایک شخص تھا، ساقی تھا یہ بادشاہ کا، لیکن یہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا، ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر، اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آصر و خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے، اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر، آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے سولی دے دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے، اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے، بھیجا کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے پوچھی تھی۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، چلا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکر افنی عند ربک، کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے، اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ فانساہ شیطان و ذکر رب ہی، تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کوئی کئی برس تک۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 9 تک پر آتا ہے، 10 سے کم تر، تو 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔
وقال الملک کو، اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا. بادشاہ نے کہا، قال الملک کو اپنے دربار میں. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے. اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ. ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں. تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی، کوئی قبیلہ نکلا، زوردار تھا، اس نے حملہ کیا مصر پر، اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم تھی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے، چرواہے تھے، اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے. گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے، بادشاہ تھے، فرائنہ میں سے نہیں تھے، فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ خود عرب تھے. وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت، بہت ہی بھلا انسان تھا، اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا، اس سے نابلد، لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ، مختلف مزاج، تو بھلا آدمی تھا. قال الملک کو، اس بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، سمان خوب موٹی تازہ، یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں. 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہے 7 موٹی تازہ گائیں کو. یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں، بالیں ہیں ہری، سٹے ہیں ہرے اناج کے، واخر یابسات، اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو.